بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب نے اور سینئر صحافی ماجد نظامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جنرل صاحب، ابھی جو ہم ملک میں حالات دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ عدم استحکام ہمیں آگے بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ کیا یہ جو جس طرح کے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، کیا ان کو بس ایسے ہی مان لیا جائے، ساری فورسز، تمام سیاسی جماعتیں اس کو مان لیں، یہی حل ہے؟ یا عدالتوں میں جو اگر کہیں گڑبڑ ہے تو ریورس ہوگی، پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا، اور یہ کیونکہ ایک دو کیس تو ہے نہیں، تو یہ کنٹینیو کریں گے؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، بدقسمتی سے آج سے کچھ سال 1.5 سال پہلے جب میں یہ بات کر رہا تھا کہ الیکشن ہو جائیں تو اسٹیبلٹی آ جائے گی تھوڑی سی، آج حالات اس سے اکثر مختلف ہیں۔ آج جو 12 دن ہو گیا میں الیکشن ہوئے، ابھی تک الیکشن کمیشن رزلٹ پوسٹ نہیں کر پایا، اور روز کے حساب سے پٹیشن جا رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن خود بھی اسپن میں، اگر آج آپ نے سینٹ میں تقریریں سنی ہو تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے، الیکشن کمشنر کو، ان پہ آرٹیکل 6 لگا دیا جائے۔ جب سینٹ پاکستان کا سب سے بڑا محترم ایک ادارہ ہے، وہاں پہ اس قسم کی بات چیت ہو رہی ہو تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ باقی ملک میں کیا حالت ہوگی۔ ایک عجیب قسم کی تشنج ہے، کیفیت ہے، ٹینشن ہے ملک میں پوری طرح سے۔ اگر اس الیکشن کو آپ ایسے مان بھی لیں اور اسے آگے لے کے چلیں بھی، تو جو بھی حکومت بن رہی ہے، بننے پا رہی ہے، دو چیزیں مجھے اس پہ اعتراض ہے ہمیشہ۔ ایک تو جو کھلاڑی ہیں یہ سب پرانے ہیں، آزمائے ہوئے ہیں، اور جس طرح عام طور پہ ہم اس طرف ہم توجہ نہیں دیتے، لیکن ہر انسان کی ایک کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، اور اس کی لمٹ ہے۔ کوئی انسان اسے باہر سوچ نہیں سکتا۔ صرف ایک ہی انسان ایسے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی سوچ کا، جن کی ذہن کی پرواز کی کوئی حد نہیں ہے، باقی سب انسان لمیٹڈ ہیں۔ اسی طرح جب آپ جو مین پلیئرز دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ پیس پارٹی ہے، یہ سب لمیٹڈ ہیں، سب آزمائے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس نہ کوئی آئیڈیاز ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایسی ویژن ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر ان میں کسی میں بھی اتنی سخت ہوتی تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ الیکشنز، ان کے نتیجے میں بننے والی حکومت اسٹیبل بھی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد حالات اور بگڑیں گے۔ معاشی حالات آپ کے آلریڈی خراب ہیں۔ ان کے لیے سب سے بہتر یہ ہوتا کہ وہ خود چل کے کھڑے ہو جاتا، سامنے آ جاتا کہ دیکھیے یہ سب کچھ ہو گیا ہے، ہم اس سے آگے نکلنا ہے، میں قربانی دینے کو تیار ہوں، آئیے میرے ساتھ بیٹھیے، آئیے مل کے بیٹھتے ہیں، اس ملک کا حل تلاش کرتے ہیں، اس کو آگے لے کے چلنا ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ لیکن ایسی بات آپ نے سنائی نہیں دی۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو یہی کہ 3 سال کے لیے وزیر اعظم بن جائے، پھر 2 سال کے لیے بن جائے، کوئی ایک مجھے صدارت مل جائے، کوئی مجھے فلانا صوبہ مل جائے، اس کے علاوہ تو بات چیت آگے چل نہیں رہی نا، پاکستان کی بات تو ہو نہیں رہی۔ اس لیے یہ جو بھی پلیئرز بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ حکومت آ بھی جائیں، اب الیکشن کو مان بھی لیں، تو تب بھی مجھے پاکستان کی قسمت سنورتی ہوئی ان کے ہاتھ میں نظر نہیں آتی۔ ماجد نظامی صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں جس طرح کے الیکشنز ہوئے؟ میں آپ کے آرٹیکلز اور آپ کی جتنی بھی پوسٹ ہیں، آج کل تو ایکس کا تو پتہ ہی، آپ کو ٹویٹر کا جو حال ہے، لیکن پڑھتا رہتا ہوں، تو آپ نے بھی موازنہ کیا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو 2018 یا اس سے پہلے نہیں ہوئی تھیں، جو اس دفعہ ہوئی ہیں۔ تو کیا ان کو کوئی ریورس کر سکے گا، یا فیصلے ہو چکے ہیں کہ بس اب اسی پر ہی گزارا کرنا ہوگا؟ جی بہت شکریہ۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم ان کو حالات کی کنٹینیوشن میں دیکھیں تو کچھ چیزوں کے ریورس ہونے کا امکان نظر نہیں آتا۔ یہ بات درست ہے کہ کچھ 20 محتاط اندازہ لگایا جائے تو 20 سے 25 نشستوں کے اوپر نتائج کے حوالے سے تحریک انصاف کے اعتراضات بالکل درست ہیں، اور ان کے اوپر انکوائری بھی ہونی چاہیے۔ لیکن اس کو جب ہم ریلیٹ کرتے ہیں نمبر گیم کے ساتھ، تو نمبر گیم اس طرح سے پیچیدہ بن چکی ہے قومی اسمبلی میں کہ تحریک انصاف باوجود یہ کہ وہ میجورٹی پارٹی ہے، اس کے باقی سیاسی جماعتوں سے تعلقات ایسے نہیں ہیں کہ وہ ان کے ساتھ اتحاد کر سکیں۔ دوسرا یہ کہ ایم کیو ایم اور باقی علاقائی اور مذہبی جماعتوں کا چنک بھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ ان کا چنک ملا کے پی ٹی آئی ان سے بات کرتے ہوئے حکومت بنا سکے۔ تو اس لیے اس وقت جو نمبر گیم ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ یہ سارے فیصلے ہو بھی جائیں تب بھی کوئی جماعت اکیلے حکومت بنا سکے۔ تو اس لیے کمبینیشن میں، اتحاد میں، کولیشن میں کسی نہ کسی کو جانا ہی پڑنا ہے، اور اس کے اندر جو ابھی تک کی ممکنات میں سے لگ رہا ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اتحاد ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوسری سیاسی جماعتوں سے تعلقات کو اتنے قابل رشک نہیں ہے کہ جن کی بنیاد پہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ وہ حکومت سازی میں لے جائیں گے۔ سو یہ ڈیڈ لاک تو ہے، شکایات بھی ہیں،
لیکن ایسے لگتا ہے کہ یہ سسٹم اسی طرح سے کچھ نہ کچھ آگے چلانے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے اندر تحریک انصاف کو جتنی سپیس مل گئی ہے اس سے زیادہ سپیس حاصل کرنے کے لیے انہیں خاصی جدوجہد کا سامنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ خواتین کی مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، اقلیتوں کی نشستوں کا معاملہ ہے، تو یہ ایک اور قانونی جنگ تحریک انصاف کو لڑنی پڑے گی۔ اور جب ہم اس کو ایک کنٹینیوشن میں دیکھتے ہیں، عدم اعتماد کے بعد سے ہونے والے تمام واقعات کو ملا کے دیکھیں، تو پھر ایسا نہیں لگتا کہ یہ ساری چیزیں انڈو ہوں گی یا کوئی اس میں کسی تبدیلی کا امکان ہے۔ اچھا غلام مصطفیٰ صاحب، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو پہلے سے نظر آ رہا ہے، تقریباً پچھلے 1.5-2 سال سے تحریک انصاف کے خلاف جو کارروائیاں ہیں کہ ان کو تو آنے ہی نہیں دینا تھا۔ اب بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ جب تک کچھ معاملات کو جو آؤٹ آف کورٹ ہی ہیں وہ نہیں تحریک انصاف سیٹل کرتی، اس کے لیے کوئی روم نہیں ہے۔ آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کیونکہ اور چوائس ہی کوئی نہیں ہے کہ جس طرح میاں صاحب کو لایا گیا، وہ ساری سہولتیں ملی اور ایک نظر آ رہا تھا، لیکن اس طرح سے میاں صاحب پرفارم ہی نہیں کر پائے یا ان کی جماعت نہیں کر پائی اور لوگ نکل آئے، اور اس سے یہ سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ ورنہ تو بالکل بھی اس پوزیشن میں تحریک انصاف کو نظر آ رہا تھا نہیں رکھنا کہ جس میں آج وہ نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے، بات چیت کے بغیر تو کبھی کوئی مسئلہ حل ہوا ہی نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے مضبوط جنگیں دیکھ لیجئے، آپ چاہے فتح مکہ کو دیکھ لیجئے، تمام تر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی الٹیمیٹلی بات چیت نے معاملات ہموار کیے۔ حالانکہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ اتنی طاقت تھی کہ وہ بزور شمشیر کر سکتے تھے، لیکن بات چیت سے ہی انہوں نے مسئلہ حل کیا، اور بات چیت ہی وہ چیز تھی جس نے اس فتح کو نہ صرف ممکن بنایا، بلکہ اس کے بعد کے جو حالات آپ دیکھتے ہیں تو اس فتح مکہ سے جڑے ہوئے ہیں اسلام کی جتنی رائز ہوئی ہے۔ میں اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں، جی جی، اس بات چیت میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج بھی ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہیں۔ اگر وہ ہم سمجھ جائیں اور ان کے مطابق ہم اپنے آپ کو آگے بڑھائیں اور صرف پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی بہتری کی سوچ سے آگے چلیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی چیز غیر ممکن نہیں ہے، ممکنات میں سے بھی ہے اور کچھ ضروری بھی ایسا ہے۔ ہو رہا ہے یہ جو آپ فرما رہے ہیں، اس طرح اور بھی بہت سے سینئر لوگ یہ بات کرتے ہیں، نعیم خلیل لودھی صاحب بھی، لیکن کیا ایسا کہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ کئی کہتے ہیں جی کراس لگ چکا ہے، بس اب ہو ہی نہیں سکتا کچھ۔ دیکھیں، یہ ہماری بڑی منفی سوچ ہے، ہو نہیں سکتا۔ جن کی طرف لوگ اشارہ کر کے یہ بات کرتے ہیں، کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا ان کے دل میں پاکستان کی درد نہیں ہے؟ جو بھی ہوا، اگر اس سے ہم آگے نکل کے اس طرف دیکھنا چاہیں تو مجھ سے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت سنجیدگی سے اس معاملے کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور میرا اپنا خیال یہ ہے، میں صرف خیال کی حد تک ہی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میرے جی پاس کوئی اطلاعات ایسی نہیں ہے، کیونکہ میں ڈائریکٹلی کسی کانٹیکٹ میں نہیں ہوں، کہ ضرور کچھ ایسی پیش رفت جو مجھے نظر آ رہی ہیں، اس سے لگتا یوں ہے کہ نہ صرف برف پگھلی ہے بلکہ حالات بہتری کی طرف چل پڑے ہیں۔ اچھا ٹھیک، ماجد نظامی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جو جنرل صاحب جس امید کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کو کچھ ایسی صورتحال نظر آ دیکھیے، شواہد کا معاملہ تو یکسر مختلف ہے، لیکن اگر آپ 2018 کی سچویشن کو سامنے رکھیں، جب اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کا ایک سچا پیار تھا اور کوئی مجبوری کی ان کی تعلق داری نہیں تھی، اس وقت عمران خان کے ہوتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے 2018 میں کیا کیا نہیں کیا عمران خان کے لیے، لیکن اس کے بعد 2 سے 3 سال کے اندر ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف نے کسی نہ کسی طریقے سے ملاقاتوں کے ذریعے، پیغام رسانی کے ذریعے، بیک ڈور چینل رابطوں کے ذریعے کہیں نہ کہیں سپیس بنانی شروع کر دی تھی۔ اور ٹھیک، پھر ہم نے تاریخ یہ بھی دیکھا کہ انہی 5 سالوں کے اندر عمران خان کو جس لاڈ اور پیار سے لایا گیا تھا، عمران خان اسمبلی سے چلے بھی گئے۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیزیں ایبسلوٹ ہوتی ہیں یا کوئی ریڈ لائن ہوتی ہے یا کچھ جو ایسی کھڑا لائن ہوتا ہوتی ہے ہیں۔ ہاں، یہ میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ پگھل جاتی ہیں، ان کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی کئی ایسی مثالیں ہیں، تو ڈیفینیٹلی تحریک انصاف کا معاملہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے حل ہو جائے گا۔ جو ابھی تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں چل رہا ہے، جس پر جنرل صاحب جو فرما رہے ہیں، ایک عام آدمی کو بھی نظر آتا ہے کہ جی آج یہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے فرما دیا کہ ہمیں وزارت عظمیٰ دے دیں، وزیر اعظم ہمارا آ جائے، باقی سب چیزیں آپ رکھ لیں۔ یعنی اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کر ہم دیکھیں اچھا چیزیں سنبھالنی کس طرح ہے، کیا بہتر ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے، ہم دونوں کہاں کہاں بہتر فارم کر سکتے ہیں آج۔ ابھی تو یہی وہ سوچ رہے ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ کیا آپ کو لگتا ہے ملک کے مسائل حل ہو سکیں گے؟ جو آئی ایم ایف کی بات کی جا رہی ہے، پوری دنیا کا میڈیا پاکستان کے بارے میں کیا لکھ رہا ہے،
جو پاکستان کے الیکشنز کے بارے میں لکھا گیا شاید پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں لکھا گیا ہوگا اتنا فوکس پاکستان کے الیکشنز پر. جی بالکل، یہ خاصی سنجیدہ صورتحال ہے، اور اگر اس طرح کے بیانات آتے رہے تو یہ افسوسناک بھی ہوں گے. معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں عہدے لینے کے لیے بہت سے لوگ موجود رہتے ہیں، جیسی بھی مشکل حالات ہوں. ہم نے دیکھا ذوالفقار علی بھٹو کے بعد محمد خان جنیجو بھی آ گئے، نواز شریف 2/3 لے کے آئے تھے، اس کے بعد ہم نے دیکھا ظفر اللہ جمالی آ گئے. تو اس لیے عہدوں کے لیے میرا خیال ہے کمی نہیں ہوگی. حالات جتنے بھی خراب ہوں، معیشت کا جو بھی مسئلہ ہو، IMF کے پاس جانا ہو، تو عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی تعداد میں بالکل کمی نہیں ہے. یہ بات درست ہے، اصولی طور پہ ایسے ہونا چاہیے کہ سیاسی جماعتوں کو کوئی چارٹرڈ آف اکانومی کرنا چاہیے یا کوئی میثاق معیشت کرنا چاہیے، لیکن یہ ساری باتیں اصول کی ہیں. جو عمل کی دنیا ہے وہ خاصی مختلف ہے، اور اسی لیے شاید پاکستان اس صورتحال تک پہنچا ہے کہ عمل کی دنیا جو ہے وہ اصول سے خاصی مختلف ہوتی ہے. اچھا جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح آپ جو اظہار کر رہے ہیں زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کوئی کمپنی چلنے نہیں والی اس طرح جس طرح پہلے کہا جاتا تھا، اب تو یہ بالکل ہی سٹارٹ سے ہی وہ کہتے ہیں وہ ڈیڈ آن ارائیول والا سین کئی دفعہ لگتا ہے کہ کوئی لینا ہی نہیں چاہ رہا، حکومت آگے نہیں آنا چاہ رہا اس طرح سے کہ جی آپ ساتھ ہوں، ہم اتنا تک ساتھ نہیں ہوں گے، ایسے نہیں ہوں گے، چند دن باقی رہ گئے ہیں. تو ملک چلے گا کیسے؟ اور اس کا پھر پریشر ظاہر ہے اداروں پر بھی آئے گا، ملک کی معیشت پر آئے گا، پورے ملک پر آئے گا. کوئی کہتا ہے جی 6 مہینے، کوئی کہتا ہے 1.5 سال. تو آگے کا کوئی پلان ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ دیکھیے، جس طرح ابھی ماجد نظامی صاحب بھی فرما رہے تھے، جو بڑے لیڈرز ہیں نا وہ کل کی نہیں سوچتے، وہ آج سے سوچتے ہیں کہ آج سے 10 سال بعد پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا، کیسے ان حالات کو لے کے چلیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ اس وقت آپ کو سیاسی پہ نظر آ رہی ہے، ان کی سوچ اس قدر لمیٹڈ ہے کہ وہ اپنی ذات سے باہر سوچ نہیں سکتے، یا اپنے خاندان سے باہر سوچ نہیں سکتے، یا اپنی پارٹی سے باہر سوچنے کی سکت نہیں رکھتے. مسائل کی جڑ اور بھی بہت سی ہیں، لیکن یہ وجہ بھی ہے. یہاں بھی ایک بات یاد رکھیے، جب تک پاکستان کے حالات پولیٹیکلی اسٹیبل نہیں ہوں گے، جب تک آپ کا نظام عدل اس پہ پاکستان کے اندر سے پاکستان سے باہر لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا، آپ کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے پھر پتہ نہیں کو فرشتے آئیں گے تو ہی سنبھال سکتے ہیں، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ ہمارا نظام عدل ہے، اس کے اوپر پاکستان کے اندر سے انگلیاں اٹھ رہی ہیں. ہمارے الیکشن کمیشن کے اوپر تو انگلیاں نہیں، اب تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی اس کے بارے میں. جب آپ کے جو محترم ادارے ہیں ان کے بارے میں یہ سوچ ہے، تو آپ دیکھیے باہر سے جو انویسٹمنٹ آئے گی تو اس کے لیے بھی تو کوئی گارنٹیز چاہیے نا آپ کو. وہ گارنٹیز آپ کا نظام عدل پرفارم کرتا ہے. اگر نظام عدل پر لوگوں کے یہ مسائل ہوں گے تو پھر بات آگے نہیں بڑھے گی. اگر جس چیز سے حالات چل رہے ہیں، جو ہماری سوچ ہے جس کے سے ہم یہ جس کے عہدوں کے بندر باٹ میں لگے ہوئے ہیں، ان سے آپ توقع کرتے ہیں کہ سیاسی طور پہ ملک کو مستحکم کروائیں گے یہ لوگ. کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس وقت اگر لیٹ سے PTI بیڈ کینڈیڈیٹس اپوزیشن پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا وہ ان کو چلنے دیں گے اس سے آگے لے کر؟ تو سیاسی استحکام کے لیے ہمیں، جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، باہر اپنے دائروں سے باہر نکلنا پڑے گا، ورنہ سیاسی استحکام عام طور پہ جمہوریت میں 70-80% چیزیں اسٹیبل ہوں تو لوگ چل پڑتے ہیں لوگ اس طرف، لیکن یہاں تو 5 سے 10% بھی بات آگے نہیں بڑھ رہی اس میں. صحیح. اچھا ماجد نظامی صاحب، ہم خیبر پختونخوا میں تو ایک ہی صوبہ لگ رہا ہے جہاں پر ایک بڑی مضبوط حکومت آئے گی، اور وہ خیبر پختونخوا ہے، وہ تحریک انصاف کی ہوگی. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے عمران خان صاحب خود بھی شاید سینٹر میں نہیں آنا چاہتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس طرح کے بیان بھی ہے کہ جی ہم اپوزیشن لے لیں گے، پنجاب میں بھی لے لیں گے، اور دیکھتے ہیں کہ پھر آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. اگرچہ بیانات ان کے یہ ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ واپس دیا جائے. آئیڈیلی تو یہی ہوتا کہ ایک اسٹرانگ گورنمنٹ آتی تاکہ جو بھی تھا اس کے پاس پولیٹیکل کیپٹل ہوتا، جو مشکل فیصلے کرنے ہیں وہ کر پاتی، کیونکہ اس کو پتا ہوتا کہ اچھا 2-3 سال میں مشکل گزار لوں گا، اس کے بعد دوبارہ ریوائول شاید. تو یہ جو PDM-2 ہم دیکھ رہے ہیں، تقریباً مولانا صاحب کو نکال کے وہ تو بڑے ناراض لگ رہے ہیں، ان کو منا لیا جائے آخر میں بھی تو نہیں نظر آتا. تو یہ تو ایکسپیریمنٹ بڑی بری طرح فیل ہوا ہے، جس بھی وجہ سے ہوا کہ وہ بات اس طرح نہیں بن سکی، کبھی کوئی طرح سب کو اکٹھا رکھیں. تو آج آ کر پھر یہی فارمولا یہ کیسے ڈیلیور کر جائے گا، کیسے وہ استحکام دلا جائے گا، یہ کیسے اسٹرانگ ہو جائے گا؟ جی پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے اندر بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک بہتر حکومت ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر مسلم لیگ نون میں جو نیوٹرل آزاد امیدوار ہیں وہ خاصے شامل ہو چکے ہیں، سو مخصوص نشستیں ملنے کے بعد وہ سادہ اکثریت حاصل کر لیں گے. جہاں تک مرکز کا معاملہ ہے تو وہ پیچیدہ اس لیے بھی ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی اس چیز کی ذمہ داری نہیں لینا چاہ رہی. پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ PDM کا جو 16 مہینے کا ایپیسوڈ ہے
اگر وہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کا بوجھ ہمارے پر نہ آئے. پچھلی مرتبہ بھی انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس صورتحال سے نکالا تھا. منسٹریز انہوں نے ضرور لی تھی لیکن انہوں نے ایسی منسٹریز لی تھی کہ جن کے اوپر فیصلہ سازی کے حوالے سے کوئی سوالات نہیں آئے تھے. اس دفعہ پیپلز پارٹی کو بھی یہ لگ رہا ہے جیسے آپ نے نشاندہی کی کہ حالات ایسے ہیں کہ وہ اس کا بوجھ اپنے سر پہ نہیں ڈالنا چاہ رہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آئینی عہدوں کی طرف نکل جائیں, انتظامی عہدے نون لیگ کو دے دیں تاکہ اس کی فیصلہ سازی بھی نون لیگ کرے اور پھر اس کا جو بھی بوجھ ہے یا اس کی جو بھی انعامات ملیں گے یا جو بھی سزائیں ہوں گی وہ بھی مسلم لیگ نون کی طرف ہی جائیں. تو اس لیے پیپلز پارٹی صرف ووٹ دینے کی حد تک, جیسا کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ نیشنل اسمبلی کا جو سکور کارڈ ہے یا چیس بورڈ جو ہے وہ اس طرح سے پیچیدہ ہو چکا ہے کہ یہاں پر دو جماعتوں کی شمولیت ضروری ہے, ادروائز آپ پرائم منسٹر نہیں بنا سکتے. تو اس سچویشن کو پیپلز پارٹی کیش کروا رہی ہے. حالانکہ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ چلی جائے, وہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہیں کر سکتے, اس حد تک نہیں جا سکتے, لیکن وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی اس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو ان کے ووٹوں کی ضرورت ہے. تو وہ بھی کنی کترا رہے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں آئینی عہدے مل جائیں اور انتظامی بوجھ سارا مسلم لیگ نون پر آئے. اچھا, اب دلچسپ اسامہ ایک بات میں کہہ دوں یہاں پہ, ضرور ضرور, ان سب کے علاوہ دیکھ لیجئے میاں نواز شریف صاحب جتنے فین فیئر سے لائے گئے تھے وہ خود بھی اس کانٹوں کی سیج پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے بھی براد خود کو بلی چڑھانے کے لیے پیش کر دیا آگے سامنے. تو باقی آپ سمجھ سکتے ہیں, میں آپ سے اجازت لوں گا اگر برا نہ مانیے تو. صاحب بہت شکریہ, بڑی مہربانی آپ نے کیا, تھینک یو سو مچ سر. اچھا ماجد بھائی, یہ جو اب دیکھ رہے ہیں ہم صورتحال, جو پلانرز تھے پلان تو فیل ہو گیا اور اب بالکل ہی اس کے الٹ ہو گیا. یعنی ایک اور انسٹیبل گورنمنٹ ہوگی اور انسٹیبلٹی اس سے ہوگی, انسٹیبل گورنمنٹ ہوگی, اور ان سے وہ چاہ بھی نہیں رہے, گورنمنٹ لینا نہیں چاہ رہے. جس طرح سے ان کو کہا گیا تھا یا جو ان کی سوچ تھی کہ اس طرح کی گورنمنٹ بنے گی وہ بالکل نظر آئی. اب میاں جبل لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو نہیں لینا چاہتے, شہباز شریف صاحب نہیں لینا چاہتے. تو یہ تو جو بھی کمٹمنٹس پہلے تھیں اس سے سب لوگ بھاگ رہے ہیں اب. نہیں, میرا خیال ہے جاوید لطیف صاحب کے بیان کو اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ الیکشن نہیں جیت پائے اور وہ اب اسمبلی کا حصہ نہیں بنیں گے, تو وہ ان کی شاید زبان تھوڑی سی مختلف ہوگی, اسے ہم مسلم لیگ نون کا پالیسی بیان نہیں سمجھ سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کو حکومت نہیں دی جا سکتی, نہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حکومت بنا سکیں. یہ چیز تو بڑی واضح ہے. تو اب اس کے پاس اس کے بعد جو اویلیبل آپشن ہے یا جو موجودہ صورتحال ہے, اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ معاشی صورتحال کیسی ہے, سیاسی عدم استحکام کیسا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. معیشت کا مسئلہ اس وقت سر پر تلوار کی طرح لٹکا ہوا ہے, مہنگائی کا مسئلہ ہے, بے روزگاری کا معاملہ ہے, بجلی کے بلوں کی جو قیمتوں میں اضافہ ہے, یہ وہ سارے مسئلے ہیں جو آئندہ آنے والی حکومت نے بھی کرنے ہیں. اس میں کوئی عوام کو سبز باغ نہیں دکھائے جا سکتے, یہ بڑی ریئلٹی کی بات ہے. سو اس لیے یہ مسلم لیگ نون کو بھی پتا ہے اور پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے, ساتھ ساتھ عوام کو بھی اس چیز کی توقع ہے کہ چیزیں اگر بہتری کی طرف نہ بھی جائیں اور یہیں پہ رک جائیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہوگی. تو اس سچویشن کے ساتھ ہی یہ تمام سیاسی جماعتیں سامنے آئی ہیں. تو ہم نے پچھلے 2 سال کی کارکردگی دیکھی ہے, اس کے بعد ہی بالکل ہم نے دیکھا کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی, چلو پیپلز پارٹی تو پھر بھی اپنا کچھ بچا گئی, باقی تو بالکل ہی صفایا ہو گیا. نون لیگ کو خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتی کہ اس کو ڈرانے خواب میں بھی کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا, جبکہ بلہ بھی نہیں ہے. جو بھی ہم نے دیکھا, جو بھی الیکشن صورتحال رہی, تو اس کے اگلے 6 مہینے یا سال بعد تو ان کے لیے تو اور بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو یہ تو صرف پھر اداروں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ جی ہمیں کہیں سے سپورٹ ملے گی, تو ہم عوام میں تو ان کا بالکل ہی کام تمام ہو جائے گا. اور تحریک انصاف تو اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی, اس کا ووٹ بینک تو بڑھتا چلا جائے گا اگلے مہینوں میں, ہفتوں میں. جی, یہ بڑی ایک دلچسپ صورتحال سامنے آنے والی ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ جتنے بھی دنیا بھر میں جتنے بھی پاپولر لیڈرز ہوتے ہیں, ان کو بہرحال آپ کو کہیں نہ کہیں مینیج کرنا پڑتا ہے, اقتدار دینا پڑتا ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ وہ جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ان سے پرفارم نہیں ہوتا اور وہ بری طرح فیل ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ تجربہ آپ کو کرنا پڑے گا, اور اسی لیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد لانے سے بہتر تھا کہ آپ عمران خان کو 5 سال پورا کرنا دیتے اور وہ 2013 کے آصف علی زرداری کی طرح ہمیشہ کی طرح گھر چلے جاتے. لیکن چونکہ جلد بازی کی گئی, اب اس کو بھگتنا پڑے گا. عوام بھی بھگت رہے ہیں, سیاسی جماعتیں بھی بھگتیں گی, اور صورتحال تو بڑی مشکل ہے اور بڑی پریشان کن ہے. سو اس میں اپوزیشن کو فائدہ ہوگا.
جی آخری سوال ہوتا تو مشکل لیکن ایک اندازے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کبھی فیصل واڈا صاحب 6 مہینے کا میں نے ان کا پڑھا اسٹیٹمنٹ، پہلے وہ کہہ رہے تھے بہت عرصے سے کہہ رہے تھے 1.5-2 سال ہی چلے گی، اس سوچ کی کیا وجہ ہوگی؟ اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ اسی طرح یہ گورنمنٹ زیادہ عرصہ نہیں چل سکے گی؟ اچھا، میری اس حوالے سے تھوڑی مختلف رائے ہے. وہ یہ ہے کہ شاید جنرل مشرف کے جانے کے بعد سے ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہ اسمبلی کو کنٹینیو کیا جائے. وہ جو 90 کی دہائی کا ایک داغ تھا کہ ہر 2 سال بعد الیکشن ہوتے تھے، ان تک نہ جایا جائے، اسمبلی کو چلایا جائے. بے شک اس میں پرائم منسٹر تبدیل ہوتے جائیں. ہم نے دیکھا کہ 2008 سے 2013 میں بھی پرائم منسٹر تبدیل ہوا، 2013 سے لے کے 2018 میں بھی پرائم منسٹر تبدیل ہوا، 2018 سے 2023 میں بھی پرائم منسٹر تبدیل ہوا. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس ماڈل کو لے کے چلا جائے گا کہ ان ہاؤس چینج کی طرف جایا جائے گا. ادروائز اس وقت شاید پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ 1-2 سال بعد پھر انتخابات کی طرف جائے. اور اس چینج میں کیا تحریک انصاف کے لیے روم بن سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی بن سکتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر غیر یقینی پن بہت زیادہ ہے، اور یہ بالکل نہیں پتا چلتا کہ کون سے دوست کب دشمن ہو جائیں اور کون سے دشمن کب دوست ہو جائیں. سو اس لیے ہم کسی بھی امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اور یہ بھی آپ کے لیے کوئی بہت بڑا سرپرائز اچنبا نہیں ہوگا کہ جی اچانک پتہ لگے عمران خان صاحب کی رہائی شروع ہو گئی ہے اور جناب چیزیں بدل رہی ہیں ود ان فیو منتھس؟ دیکھیں ود ان فیو منتھس تو شاید میرا خیال ہے مشکل ہے. اس کی وجہ یہ کہ تحریک انصاف کا بطور جماعت ایٹیٹیوڈ بھی میٹر کرے گا کہ وہ کس حد تک کوآپریٹ کرنے کو تیار ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ اس وقت ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہیں. ان کے پاس بارگیننگ کی کوئی پاور نہیں ہے. یا تو ان کے پاس سیٹس ہوتی یا ان کے پاس کوئی ایک ملک گیر احتجاجی تحریک ہوتی، وہ دونوں ان کے پاس نہیں ہے. وہ اس وقت ریسیونگ اینڈ پہ ہے. تو ریسیونگ اینڈ والے فریق کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ میٹر کرتا ہے. تو مجھے ابھی یہ 3-4 مہینوں میں تو ان کا ایٹیٹیوڈ اتنا سافٹ ہوتا نہیں لگ رہا کہ شاید کچھ چیزیں چینج ہو. ہاں لانگ ٹرم میں اگر ان کا ایٹیٹیوڈ بدلتا ہے تو شاید چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی. ہم بلوچستان میں بڑا احتجاج دیکھ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ، پھر جس طرح 18ویں ترمیم ہے تو ایک ان کے پاس لیوریج تو آ گئی ہے، ایک اسٹرانگ اپوزیشن سینٹر میں ہے اور پبلک مینڈیٹ نظر آیا ان کے پاس ہے. تو یہ ان کے پاس ایک لیوریج کا، ہاں ایٹیٹیوڈ کا آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ ان کے پاس تو ایک ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے سارا راستہ بنا اور جس کی وجہ سے سارا کچھ ہم آج ماحول دیکھ رہے ہیں. دیکھیے اس کو پلان کر کے اس ڈائریکشن میں لے کے جانا یہ ایک بڑی اسٹریٹجک موو ہوتی ہے. میں آپ کو بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میاں نواز شریف نے جب ووٹ کو عزت دو کی مہم چلائی تو ان کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، وہ بڑے بے بسی کے عالم میں تھے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے 1-2 تقریروں میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا. ورنہ وہ 1999 کی بات کرتے تھے کہ میرے ساتھ جنرل محمود نے یہ کر دیا، جنرل عزیز نے یہ کر دیا. سو یہ ایک سٹائل ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں اور پریشرائز کرتے ہیں. تو تحریک انصاف کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تو بے تنادن بیانات داغتے ہیں. تو اس لیے ذرا ان کو بھی تھوڑا سا بیک فٹ پہ آ کے اپنی حکمت عملی کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. عامر کیانی صاحب جو ہیں، سوری عامر ڈوگر صاحب، عامر کیانی تو چھوڑ گئے، وہ ان کو چیف وپ بنایا. میں دیکھ رہا تھا وہ تھوڑی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہاں جی آخر میں تو ہمیں مل کر ہی بیٹھنا ہوگا اور چلنا ہوگا. جہانگیر ترین صاحب کو انہوں نے ہرایا. تو اب میں دیکھ رہا ٹیلی ویژن پر وہ آنے بھی لگ گئے ہیں اور کہتے ہیں جی چھوڑ دیں اب جو ہو گیا، ہم آخر میں سیاستدانوں کو مل کر بیٹھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. تو شاید اس وجہ سے بھی کوئی، جس طرح ہم اسد قیصر کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ یہاں بھی کچھ لوگ شاید سوچ رہے ہیں کہ کوئی روم بنایا جائے، اس طرف بھی ساتھ آگے بڑھا جا رہا ہے. بالکل. اس میں آپ دیکھیں بیرسٹر گوہر خان کو آپ دیکھیں، یہ عامر ڈوگر کو آپ دیکھیں، اسد قیصر کو دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جو چیزوں کو تھوڑا سچویشن کو ڈیفیوز کرنا چاہتے ہیں. سو اس لیے اگر ان کی ٹیم اسی طرح تھوڑا آگے چلتی ہے تو چیزیں ڈیفینیٹلی بہتر ہوں گی. لیکن اگر شہباز گل، علی امین گنڈا پور اور شیر افضل مروت سامنے آ گئے تو پھر ہاں وہ الگ ہے. یہ تو ہر پارٹی میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن عمر ایوب صاحب بھی اس میں ہے کہ جی ہم آئیں گے، دیکھ لیں گے. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ان ہاؤس چینج، شاید اس میں اگر وہ آتا ہے تو ان لوگوں کا کردار ہو جو اگر فضل الرحمان صاحب کے پاس جا سکتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کل کو پیپلز پارٹی کی طرف بھی کچھ بات بن جائے. تو یہ تو انیشلی پیپلز پارٹی تو تیار تھی. بالکل. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے صادق سنجرانی کے الیکشن میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کوآپریٹ کیا تھا اور مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اس وقت یہ ساتھ بیٹھے تھے. تو تحریک انصاف کو فی الحال
دو طرح کی اسٹریٹجیز پہ کام کرنا ہے. ایک تو سچویشن کو ڈیفیوز کرنا ہے, دوسرا یہ کہ انہیں اپنی سیاسی تعلقات دوسری جماعتوں سے اس حد تک قابل قبول بنانے ہیں, اور اپنے کارکن کو بھی تھوڑا سا جسے دیسی زبان میں کہتے ہیں ٹھنڈا کرنا ہے, کہ وہ یہ نہ ہو کہ وہ کسی سیاسی جماعت سے مذاکرات کے لیے جائیں تو تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اوپر ہی فتوے لگنا شروع ہو جائیں. سو کارکن کو بھی تھوڑا سا سیٹل کرنے کی ضرورت ہے کہ سیاست کے اندر آپ اتنی زیادہ دشمنی افورڈ نہیں کر سکتے. سیاسی اختلاف اور مخالفت تک ہی رہنا چاہیے, دشمنی تک نہیں جانا چاہیے. تو اس لیے یہ ملٹیپل ڈائریکشنز میں اگر تحریک انصاف کام کرے گی تو ڈیفینیٹلی اس کے وہ فروٹفل ریزلٹس حاصل کرے گی. ماجد نظامی صاحب بہت بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا, بڑی عنایت سر, تھینک یو سو مچ, سو کائنڈ آف یو.